یہ ہمارا اسٹڈی اور پورا ایکیڈیمک اسٹرکچر کس طرف جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ ایم ڈی کیٹ کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا کہ ایم ڈی کیٹ اگر کانسیپٹ لے آئے ہیں جس میں ایک بار پھر سے فلٹر کرنا ہوتا ہے ان سٹوڈنٹس کو جو کہ آگے میڈیکل کی فیلڈ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فلٹرڈ بھی ہم نے شاید میرٹ والوں کو کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں، سفارش ہے، جو کہ پرچے خرید لیتے ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ ایکچولی ایم ڈی کیٹ کا سسٹم نا یہ کوئی پرانا نہیں ہے، بہت ریسنٹ ایئرز میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا پالیسی تھی گورنمنٹ کی، وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ ونس اے اسٹوڈنٹ گیٹ دا مارکس، اچھے نمبر لے کے آ گیا ہے، ایک اسٹیمپ لگ گئی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپیئر ہوں، دوبارہ سے تیاری کریں، تو اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی، ماں سوائے اس کے کہ ایک تو گورنمنٹ کو پیسے مل جاتے ہیں، اور دوسرا اکیڈمیز بہت کھل گئی ہیں ایم ڈی کیٹ کے نام پر، اور وہ ایک سیشن کے جو کہ تقریباً مہینے کا یا زیادہ سے زیادہ 35-40 دن کا ہوتا ہے، وہ 60,000 لے رہی ہیں۔ مائی گاڈ! تو یہ ان کی بھی کام ان کا بھی شروع ہو گیا، ساتھ گورنمنٹ کو بھی پیسے ملنا شروع ہو گئے، لیکن نقصان اس سے سب سے بڑا یہ ہوا کہ وہ بچے جنہوں نے محنت کی تھی لیکن کسی وجہ سے ایم ڈی کیٹ میں نمبر نہیں لے سکے، بیکاز 50% ریشو انہوں نے ایم ڈی کیٹ کی رکھ دی اور 50% آپ کے مارکس کی رکھ دی ہے، تو ڈیو ٹو اینی ریزن، اینی سرٹن ریزن، اگر بچہ نہیں لے پا رہا نمبر تو وہ رہ جاتا ہے پیچھے۔ تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی لیول ہے آپ کی انٹیلیجنس کا، اچھے آئی کیو کا یا ہارڈ ورکنگ کا، دس از ناٹ۔ اچھا، یعنی کہ ہم اس کے اوریجن کی اگر بات کریں تو اس کا مقصد پھر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں کمرشلی کوئی جو ہے نا ہمیں انٹرسٹ ہو، ایگزیکٹلی کچھ کمرشل انٹرسٹ کے لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کو رکھا، کچھ ایسی ہی ریزن اس کے پیچھے آئی ہے۔ ادروائز ایم ڈی کیٹ کر لینے سے جو بچہ ایف ایس سی میں آلریڈی نمبر اچھے لے چکا ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ زیادہ نمبر اچھے لے لینے سے یا تو گورنمنٹ اس کو 100% اسکالرشپ آفر کر دے، 50% ہی کر دے، کوئی تو فائدہ ہو، کچھ تو کرے، کچھ نہیں کرتی۔ اچھا، پھر جو ایم ڈی کیٹ اپنے ساتھ دیگر جو خرافات لے کر آیا ہے، یہ جو اب اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بڑی قریب سے چیزوں کو دیکھتی رہی ہیں۔ ایکچولی اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے، یعنی کیا آپ کے اسٹوڈیو میں لیٹسٹ انسٹرومنٹس اور یہ سارے آپ کے چیزیں ہوں گی جتنی وہاں پہ یوز کی گئی ہیں پشاور سائڈ پہ، وہاں پہ بچیوں کے پاس ایسی ایسی چیزیں موجود تھیں، ان کے کانوں میں لگی ہوئی تھیں کہ سارا پیپر ان کو آ رہا تھا، اے بی سی ڈی آنسر کیا ہے وہ سارا ان کو بتایا جا رہا تھا، اور دو اسٹوڈنٹس ور رائٹنگ ایوری تھنگ۔ مائی گاڈ! تو وہ اب پکڑا گیا، پورا مافیا تھا جس نے یہ پورا کام کیا ہے، اور بہت بڑے اسکیل پہ اس نے کیا ہے، شاید اس کا انیشیٹو پہلے وہیں سے لینا تھا۔ اس مافیا کی سرپرستی کہیں نہ کہیں یہ تو حکومت انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہی پاسبل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس علاقے میں چوری ہو جائے تو ضرور اس وقت تھانہ موجود ہوگا، پولیس والے کو پوچھو، ہاں تھانہ موجود ہوگا جو چوری ہو گئی ہے، تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا نا گورنمنٹ کے اس طرح سے بغیر۔ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اتنی انٹیلیجنس ہے، ہر چیز ہماری انڈر کنٹرول ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اتنا بڑا مافیا کیسے کام کر گیا؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے یہاں پر ایسی اپرچونٹیز نہیں ہے، اگر کسی نے ایک اچھا ایک ریسپیکٹیبل کوئی پروفیشن، ان کو لگتا ہے کہ یہ 2-4 پروفیشنز ہی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، اس طرح سے باقی تو پروفیشنز کو اتنی عزت نہیں ہے۔ دوسرا پھر اگر پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں سے پڑھ کے کوئی بڑا آدمی نکلا ہے اپنی اسٹڈی بیس پہ اور پھر وہ ڈاکٹر بنا اور بڑا نام ہوتا تھا اس کے اپنے گاؤں میں بھی اور جس جگہ پہ کلینک تھا اس کا وہاں پر بھی، اب تو صرف امیروں کے لیے ہے ڈاکٹر بننا بھی، غریب بندہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ نہیں، یہ تو واقعی آؤٹ آف کوسچن ہو گیا ہے، آؤٹ آف کوسچن ہو گیا ہے کہ کوئی غریب۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کا اگر میرٹ دیکھیے کہ 93 پہ آ کے کلوز ہو رہا ہے، جی، تو 92 والے کا کیا قصور ہے یا 91 والے کا کیا قصور ہے؟ اچھا، اب اگر اس 92 اور 91 یا 90% والے کی جیب بھاری ہے تو وہ میڈیکل کالج میں چلا جائے گا، لیکن غریب کا بچہ محنت کے باوجود بھی اس کا مستقبل کیا ہے؟ اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، پیشنس ہم لوز کر رہے ہیں، دیٹ از دا ریزن۔ سیوسائڈ کرتے ہیں جب وہ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو وہ اسٹوڈنٹ سیوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل ہوا ہے، ایسے ہوئے ہیں بالکل۔ اور دوسرا ہمارا جو المیہ چل رہا ہے وہ یہ ڈوئل سسٹم چل رہا ہے، ایک ایف ایس سی کا اور ایک اے لیول کا، اور یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، دیٹ از سو پیتھیٹک کنڈیشن نا، اف یو آسک می اباؤٹ اے لیولز اینڈ او لیولز، وہ بچے آپ نے کبھی ان کا سلیبس دیکھا ہو تو کنٹریری ٹو اے لیولز ہے، اے لیولز میں سوری ایف ایس سی ہے، ان ایف ایس سی یو ہیو سم بکس، آپ نے آنکھیں بند کرنا ہے اور شروع ہو جانا رٹالائزیشن پہ، اور آپ کا جتنا رٹا اسٹرانگ ہے آپ کے نمبر اتنے آ گئے۔ کنٹریری ٹو دس اے لیولز اور او لیولز میں آپ نے جب تک چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا نا، وہ آپ کو پڑھنے کو اتنا دیتے ہیں اور اتنا مانگتے ہیں آنسر،
which you have to concise. Yep. आपने उसको बड़े सलीके से बयान करना है, आपने एबिलिटी क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं वो। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में FSC वाले बच्चे जाते हैं, A लेवल्स को एडमिशन मिलता ही नहीं है। A लेवल्स, इवन मैं बताऊं कि ये जो हमारा कंप्यूटर साइंसेज है, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 98% पे मेरिट बंद हो गया और किसी A लेवल्स के बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। वो सब FSC वाले ले गए हैं। A लेवल्स वाला बेचारा कहीं का नहीं रह जाता और उनके नंबर अलहदा कटते हैं। जब उनको कहते हैं कि जी आप इक्विवेलेंट्स लेकर आए ना, तो इक्विवेलेंट्स में O लेवल्स और A लेवल्स के नंबर कट जाते हैं। अब ये देखिए कि O लेवल्स A लेवल्स तो कोई गरीब आदमी तो करता नहीं है, करते तो एक एलीट क्लास है। अब जो एलीट क्लास कर रही है वही A लेवल्स वाले फिर वही अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और फिर उनको एडमिशन मिल जाता है। ऐसे भी तो एग्जांपल्स मिलती हैं। और दूसरा, आप जो KPK को रेफ़र कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा उसको मज़ीद प्रिसाइज़ कर दें कि वहाँ पर चीटिंग करने के बाद अभी जो पकड़े गए हैं कि दोबारा से उनके कोई इन्वेस्टिगेशन है, प्लस ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ है? आई मीन किस तरह से, क्या ऐसी चीटिंग के तरीके निकल आए हैं कि आप मेरे ख्याल में चीट कर ये सकते हैं? दोनों तरफ की गेम है। माफिया को भी तभी सपोर्ट मिलती है जब वो उस चीज़ को यूज़ करने वालों में थोड़ा सा ये इन्विजिलेटर जब हाँ। आपका ऐसे अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा हर लिहाज से मेडिकल में एडमिशन होना चाहिए, और नंबर 2 मुझे पता है कि मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे किसी गवर्नमेंट के स्टेट ओन हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे पता है कि जेन्युइन तरीके से शायद काम ना हो सके, 2 नंबर तरीके से कोई डंडी लगा के और पैसा जब लगा। मैं इस बात को सोचूंगी तो मेरी सोच को पढ़ने वाले मुआशरे में मौजूद हैं जो फौरन उसको कैप्चर करेंगे और उसको प्रैक्टिकल उसका कर देंगे। लेकिन मैम असल अलार्मिंग चीज़ ये है कि ये इतना इजी हो चुका है कि चंद पैसे जिसके पास हैं और वो इस तरह अपीयर हो और पैसे देकर वो आगे चला जाए, फिर आगे एक इंसानी जान ज़िंदगी का मामला है। जो प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा प्रैक्टिकली तो फिर क्या क्या चीज़ें, और फिर हम इसी तरह के नीम हकीमी हमें देखने को मिलेंगे ज़िंदगी में। देखिए, आगे इंसान की जान की अहमियत तो बाद में समझ में आएगी, पहले तो हमें अपने ब्रेड एंड बटर की फिक्र होगी ना कि हाउ टू अर्न अवर लाइवलीहुड। हमारे अब देखिए, एक बच्चा BS प्रोग्राम 4 साल में कर रहा है, उसके बाद वो 3 या 4 साल में MPhil करता है, 5 से 6 साल में PhD करता है, यानी 12, 13, 14 साल में वो रुल के निकलता है। इसके मुकाबले में देखा जाए तो एक BDS 4 साल में डॉक्टर बन जाता है, अपना क्लिनिक कर सकता है, MBBS 5 साल में करके क्लिनिक कर सकता है। ये वो चीज़ें जब कुछ सॉलिड डिग्री देती हैं, मुआशरे में एक अच्छा मकाम देती हैं, एक हैसियत देती हैं, एंड यू कैन ईजीली अर्न। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो अब 15 साल की PhD के बाद भी आपकी वो अहमियत नहीं होनी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कोई पूछने वाला नहीं है, मन पसंद की फीसिस इनकी हैं, MCAT टेस्ट जो ये निकाला है इनको, कोई ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इसका मकसद क्या है। जिस तरह आपने कहा कि इसकी कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। जब एक मेरिट पर उतर आया है, एक टेस्ट पास करे, उसके बाद MD CAT का टेस्ट करना, तो कोई ऊपर बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई ऊपर कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है मैकेनिज्म को देखे, कुछ फिल्टर हो सके। मनपसंद फीसिस भी होती हैं, फिर ऐसे टेस्ट भी निकाल दिए जाते हैं। तो अलमिया यही है, हमारा अलमिया यही है कि सब कुछ हो रहा है और नज़र भी आ रहा है, सब देख भी रहे हैं। अब MD CAT जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कहता है कि MD CAT के बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे मेरिट की, वो सर्कुलेट करेंगे। सबसे पहले उस लिस्ट के मुताबिक जो हमारे स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो बच्चे उठाएंगे। उसके बाद वो कुछ सीटें अलॉट करता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि आप फिर अब बच्चे लेंगे। अब उसके बाद समझ में नहीं आता कि 2-2 हज़ार रुपया लेके ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये किस खुशी में अपने खुद पर्सनल लेवल पे एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हालांकि इसकी कोई लॉजिक नहीं है। भी जब एक सिस्टम मौजूद है, एक गवर्निंग बॉडी मौजूद है, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, और उसके बाद ये भी सारी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो ये भी पता चलता है कि आपका 92 पे या 93 पे एडमिशन बंद हो गया है, मेरे बच्चे के आए हैं 90% या 89, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा नहीं गया, लेकिन इनका बच्चा 60, 65, 70 पे मेडिकल कॉलेज में चला गया। How is that possible? Exactly. सिर्फ एक चीज़, आपने उनको कहा है कि जी हमारी डोनेशन है, Absolutely. Accepted. और फिर हाज़ा आप में हमारे फजले रब्बी हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, फजले रब्बी है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के करम से बच्चा डॉक्टर बन जाता है।
ہاں جی تو پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ بعد میں پھر ہم سوچتے کہہ رہا ہوں روتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کہاں پہ جا رہا ہے. پھر ہم لوگ روتے پھرتے ہیں کہ ڈگریز ہیں, جابز نہیں مل رہی ہیں. جب اس طریقے سے فلٹر ہو کے بچے نکلیں گے تو پھر کیا وہ سیکھیں گے؟ وہ تو پیسے کی بیس پر آگے اچھا ابھی ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کے 90% آ گئے ہیں یا کسی کے مارکس کم آتے ہیں, ادر آپشنس کیا ہیں اگر آپ انہیں گائیڈ کر سکیں؟ کیونکہ ڈس ہارڈ ہو کے سوسائڈ کرنا, اور پھر ہماری فیملی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی نا. ہماری فیملی میں بھی اگر نہیں ہے, سب فون کر کے بچے کو مزید پریشان کریں گے. اچھا پھر نہیں ہوا ایڈمیشن, چلو کوئی نہیں اللہ بہتر کرے گا. اچھا پھر نہیں ہوا ایڈمیشن, اللہ بہتر کرے گا. مطلب یہ تو آپ نے مائی گاڈ. اور یہ ویسے بھی گریڈنگ کی بھاگ دوڑ میں ہم لوگوں نے بالکل جو ہے نا بچوں کو اتنا سٹریس میں لے آئے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے. بیٹے اگر تم نے اپنے خالہ کے بچے سے نمبر آگے نہ لیے, ہماری ناک کٹ جائے گی, عزت کم ہو. اتنے ڈپریشن میں جاتے ہیں, اس کے بعد پھر بچے جو کچھ کرتے ہیں سوسائڈ تک وہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. ہر ادارے سے آپ کو کسی نہ کسی پروفیشن کی ڈگری ملتی ہے, لیکن کسی ادارے سے اچھے کردار سازی کی ڈگری نہیں ملتی. وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست ہیں, شخصیت شناس نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم ایسے شخصیت شناسی والی قوم پیدا ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بس پریکٹس کرو, اس نے جو بول دیا ہے غلط ہے صحیح ہے بس ٹھیک ہے, اس کے پیچھے. حالانکہ ورڈ ہمیشہ ایک یوز ہوتا تھا تعلیم و تربیت. اب تربیت تو بس آپ کے سامنے آ گئی نا جو ہو رہی ہے. وہ تو ایک اکیڈیمیا کا عنوان بن گئی ہے, پریکٹیکل تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. یعنی تقریباً کوئی ہر سال ہمارے جو صرف ایف ایس سی کے, میں اے لیولز کی بات نہیں کر رہی, ایف ایس سی کے تقریباً 40,000 بچہ اپیئر ہوتا ہے. اس میں سے تقریباً کوئی 30 کے قریب 3,000 کے قریب بچہ جو ہے نا وہ فائنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں سے 800 سیٹ یہ صرف دیتے ہیں پرائیویٹ کو. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد کتنے بچے ہیں جو باہر بھی ایڈمیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے افورڈ کرتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں, لیکن اتنا پیسہ ہمارا ملک سے باہر جاتا ہے. بالکل. ہم برین ڈرین تو یہی سے شروع کر دیتے ہیں نا, یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے شروع ہو گیا. ہم نے اپنا پیسہ بھی ملک سے باہر بھیج دیا, بچہ بھی مستقبل باہر کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہ پھر باہر ہی رہے گا. اب اگر گورنمنٹ, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں تعلیم کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے ملک میں کوئی پچھلے چند سالوں میں کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤ؟ اصل میں ہمارے جو خود جو جسے کہنا چاہیے پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, ان میں سے کون ڈاکٹر نظر آیا اتنے سالوں میں, یا کون پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو چھوڑیں, بعض ہمارے ماضی میں تو ایسے وزیر تعلیم رہے ہیں جو میٹرک فیل تھے. تو جب یہ ہمارا تعلیمی معیار ہوگا تو پھر ہم کیا ان سے توقع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا.